باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال میرے پاس آیا ہے جس میں ایک لنک بھی بھیجا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ بولنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک فرقہ ہمارے پاس ایسا ہے جو یا رسول اللہ بھی بولتا ہے، یا علی بھی بولتا ہے، یا غوث بھی بولتا ہے، یا خواجہ بھی بولتا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ ہے وہابی، ناسبی اور سیلفی، پتہ نہیں سیلفی سفلی پتہ نہیں کیا ہے، وہ بہرحال وہابی ٹائپ سمجھے آپ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے، وہ ایسے کیسے آپ نے پکار لیا۔ بھائی صاحب ذرا سا سیریس ہو کے سوچئے کہ ابھی تک وہ بیچارہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس نے اس کائنات پہ غور و فکر نہیں کیا، بچپن سے جہالت میں زندگی گزارے۔ ان کے ابا بھی، آپ کے ابا بھی۔ آپ کون سا سیریس ہے اپنے دین میں؟ صرف چند نام ہیں آپ کے پاس، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، جو بھی آپ بولتے ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور فلاں، ابن عباس، ابو ہریرہ، اما عائشہ، عبداللہ بن عباس، یہ نام ہیں، ان کے پاس بھی نام ہے۔ جیسا اور ایک ہمارے پاس ایک پیرلل ریلیجن پلتا ہے ہندوستان میں، ان کے پاس بھی چند نام ہیں، کرشنا ہے، رام ہے، گنیش ہے، مہیش ہے، رمیش ہے، جو بھی ہے۔ عیسائیوں میں بھی چند نام ہیں، گاڈ ہے، جیزس ہے، میری ہے، ہیون ہے، ہیل ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، باتوں کا کیا؟ اس کے پیچھے نالج کیا ہے، تڑپ کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے جو یہ سوچ لیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا موسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، صالح اللہ کا بیٹا ہے؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اللہ کے پارٹنرز ہیں؟ پھر یہاں بھی وہی حال ہے کہ بھائی بھگوان جو ہے وہ صرف اپنا روپ دھارن لے کے انسان بن کے آ جاتا ہے کل یوگ میں، فلاں یوگ میں۔ ذرا ادھر ہٹے تو پھر وہ رسول اللہ بھی اللہ کا نکلا ہوا نور ہے، پھر وہ نور میں سے ایک اور ایک نور نکلا، وہ پورے انبیاء کیا ہے، پانچوں مل کے اللہ کے حصے ہیں، وہاں تین اللہ کے حصے ہیں، یہاں پانچ ہے۔ تو بہرحال یہ بھائی کوئی بھی سیریس نہیں ہے اپنے میٹر میں۔ کوئی اگر سیریس لے، وہ یہ سوچے کہ بھائی میں ایک انسان ہوں، میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں جانور بھی ہیں، ان کو کھانا وانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے جو ملا کھا لیتے، ان کو کوئی پکانے کی چولہا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے نہیں پہنتے، دھوتے کرتے نہیں، استری نہیں کرتے، اور جہاں بولے وہاں ادھر ادھر چلے جاتے، پھر وہ لوگ موشن کریں یا پھر وہ گندگی نکالے تو ان کو دھلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو بیکٹیریل انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہے مصیبت؟ پرندے کا بچہ فوراً اڑنا سیکھ لے رہا ہے، بکری کا بچہ بھاگنا سیکھ لے رہا ہے، مچھلی کا بچہ تیرنا سیکھ لے رہا ہے، یہ گدھے کا بچہ بھی جو ہے تھوڑی دیر میں چلنا سیکھ لے رہا ہے۔ تو یہ جو اصل گدھا ہے، انسانی شکل میں جو گدھے گھوم رہے ہیں، ان کے بچوں کو پالنے میں اتنی تکلیف، پھر دودھ پلانے کا ایک مدت، پھر یہ بہرحال اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا ان کو جواب دیا ہے، باقی کی ڈیٹیل میں نے اس میں بتا دی ہے۔ تو آپ ذرا میرے کو ترتیب دے کے بتائیے کہ کوئی بھی انسان قرآن کی دلیل لینے کے لیے، قرآن کا کوئی قانون ماننے کے لیے، یا بولنا نہیں بولنا، یا اللہ ہی بولنا خالی، یا رسول اللہ کیوں نہیں بولنا؟ کیا رسول بھی زندہ ہے، صحابہ بھی زندہ ہے، اہل بیت بھی زندہ ہے، غوث اعظم بھی زندہ ہے؟ آخر کون زندہ ہے؟ پھر مر رہا ہے تو کون من رہا ہے آخر؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ برا فرعون کو بھی جو ہم روز جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، صبح شام پیش کرتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر فرعون بھی زندہ ہے، ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں بیچاروں کو؟ تو پھر آخر مردہ کوئی نہیں ہے جب سبھی زندہ ہے۔ آپ کے کام بن رہے نہیں بن رہے دنیا میں، آپ کی بیماری جاری نہیں جاری، آپ کے قرضے ادا ہو رہے نہیں ہو رہے، آپ کی بچی کی شادی ہو رہی نہیں ہو رہی، آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، یہ جو جتنے کام ہم درگاہوں سے، مرشدوں سے، واسطوں وسیلوں سے، سیاستہ سے، حنفی شافعی مالکی سے نکالتے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، تو بس ہے جہنم جنت سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ نے سوچا ہی نہیں کبھی یہ دنیا کیسا شروع ہوئی، انسان پہلے کہاں تھا، واپس کہاں جانے والا ہے۔ چلیے بہرحال معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی سہولت کے لیے وہ ٹائم سٹیمپس ہٹا دی ہیں۔ اب یہ خلاصہ اور جواب بالکل سادہ اور ترتیب وار ہے۔ ویڈیو کا خلاصہ اور اہم نکات: فرقہ وارانہ بحث پر تنقید۔ ویڈیو میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے یا نہ کہنے پر بحث کرنے والے دونوں گروہ جہالت کا شکار ہیں۔
ایک گروہ اسے شرک کہتا ہے تو دوسرا گروہ جواب میں نازیبا زبان استعمال کرتا ہے۔ منطق کی کمی۔ مقرر نے ویڈیو میں دکھائے گئے مولوی صاحب کے رویے کو غیر منطقی قرار دیا، جو دلیل دینے کے بجائے لوگوں کے آباء و اجداد پر طنز کر رہے تھے۔ قرآن سے دوری۔ ویڈیو کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ لوگ فرقہ وارانہ کتابوں اور نعروں میں تو مگن ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ اصل ہدایت قرآن میں ہے، جسے لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ عربی زبان کی اہمیت۔ مقرر کا کہنا ہے کہ لوگ انگریزی اور دیگر زبانیں سیکھنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان عربی سیکھنے سے غافل ہیں، حالانکہ یہی وہ زبان ہے جس میں اللہ کا پیغام نازل ہوا۔ آپ کے سوالات پر مبنی جواب۔ 1. یا رسول اللہ پکارنے کی حقیقت۔ ویڈیو کے مطابق یہ معاملہ اب ایک ضد بن چکا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ صرف الفاظ دہرانے سے زیادہ ضروری اس پیغام کو سمجھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ 2. زندگی اور موت کا تصور۔ آپ نے جو فرعون اور دیگر شخصیات کے زندہ ہونے کا تذکرہ کیا، اس پر ویڈیو میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ برزخ کے معاملات کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ انسان کو ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنی عقل اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ 3. وسیلہ اور درگاہیں۔ آپ نے درگاہوں اور مرشدوں سے کام نکالنے کا جو ذکر کیا، ویڈیو میں اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقرر کا ماننا ہے کہ اللہ سے تعلق براہ راست ہونا چاہیے اور قرآن کو اپنا اصل رہنما بنانا چاہیے۔ 4. انسانی شعور۔ حیوانات اور انسان کے بچوں کا جو موازنہ آپ نے کیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جانور فطری طور پر اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، لیکن انسان کو عقل اس لیے دی گئی تاکہ وہ کائنات کی حقیقتوں کو تلاش کرے۔ حتمی مشورہ۔ ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ فرقوں کی اس گندگی سے نکل کر براہ راست قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو کسی کے کہے سنے پر گزارنے کے بجائے اللہ کے قانون کے مطابق ڈھالا جائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت ہی شارٹ میں بہت اچھا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہماری کوشش میں کامیابی عطا کرے، اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس پاگل خانے میں لوگوں کو پاگل سے ٹھیک ہونے کی دوائی پلا رہے ہیں، تو وہ بدتمیزی کر رہے ہیں ہم سے۔ اس میں ہم کو صبر بھی چاہیے، ہم کو استقامت چاہیے، شعور چاہیے۔ اللہ سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔